سارے صحابی بڑی شان والے لوگوں، ان شہید صحابہ میں ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے حاصل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میرے نبی کا سگا چچا ہے، دوسری بات یہ کہ میرے مصطفیٰ کی خالہ کا بیٹا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رضائی بھائی ہے۔ حضرت سلبہ کا دودھ جناب امیر حمزہ نے بھی پیا ہے اور ہمارے آقا کملی والے نے بھی پیا ہے۔ حضور کا خالہ زاد بھائی بھی ہے، سگا چچا بھی ہے، حضور کا رضائی بھائی بھی ہے۔ آپ کو گھڑ سواری، شکار، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا، شعر و شاعری کا بڑا شغف تھا۔ آپ کے معمولات میں چیزیں شامل تھیں۔ تیر چلانے کے بڑے ماہر تھے۔ ایک دن شکار سے واپس آئے، آپ کا معمول تھا کہ جب بھی کہیں سے بھی واپس آتے تو سب سے پہلے حرم کعبہ میں جاتے، کعبے کا طواف کرتے، پھر طواف کرنے کے بعد وہاں پہ جو حلقے لگے ہوتے تھے اس دور کے جو سرداروں کے، صنادید قریش کے، ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کے حال وال پوچھ کے گپ شپ لگا کے جاتے تھے۔ تو ایک دن اس حال میں واپس آئے تو ان کی لونڈی نے ان کو روک کے کہا، ہے امیر حمزہ، کیا تجھے کوئی خبر بھی ہے کہ آج تیرے بھتیجے حضرت عبداللہ کے یتیم کو تمہارے بھائی ابو جہل نے بڑا مارا ہے؟ یہ بات سنی تو دل ہل گیا کہ میرے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے کیوں مارا ہے۔ فوراً آئے حرم میں۔ ابو جہل جو ہے، جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ نے آ کے فوراً پہلے ہی بڑے زور سے اپنی کمان ماری، اس کے ماتھے پہ، ماتھا پھٹ گیا اور ماتھے سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ کیا تو نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، کیوں مارا ہے؟ یہ سن کہ جو دین میرے بھتیجے محمد کا ہے میں بھی اسی دین پہ ہوں۔ آپ نے اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا۔ عرب والوں میں کھلبلی مچ گئی جناب کہ امیر حمزہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ بعد میں آئے حرم میں، آپ نے کہا میں نے اعلان تو کر دیا ہے۔ بڑے بڑے سرداروں نے کہا امیر حمزہ کیا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ رات بھر سوچتے رہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ حرم میں آئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا، اس سے زیادہ بڑی خوشی تو اس وقت ہوتی کہ جب تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا اور میرا کلمہ پڑھ رہا ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، سرکار نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ایسی شمشیر زنی کے ماہر تھے کہ ایک موقع پہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ چچا آپ میرے بھائی علی کو یہ شمشیر زنی کا فن سکھا دیں۔ آپ سکھا رہے تھے، جدھر آپ کی تلوار رکتی تھی تو حضرت مولا علی کی تلوار آپ کے بدن کے ساتھ آ کے مس ہوتی تو سرکار خوش ہوتے۔ اور اس موقع پہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ علی یہ میرا چچا بڑا شیر ہے، یہ میرا چچا بڑا شیر ہے۔ اور بدر کے موقع پہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ امیر حمزہ میرے رب کا بھی شیر ہے اور میرا بھی شیر ہے۔
امیر حمزہ خدا کا بھی شیر، خدا کے رسول کا بھی شیر، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو کملی والے نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اس زمانے کے سارے شہیدوں کا آپ نے سردار فرمایا، سید الشہداء فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غزوہ بدر میں ہندا کے باپ کو اور تائمہ بن ہدی کو آپ نے قتل کیا، اور بھی کئی لوگ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ہر ایک کو اس پہ بڑی تکلیف تھی، لوگوں نے کھانے پینے چھوڑ دیے تھے، گھروں کے رسم رواج نبھانے کے لیے اس وقت تک انکار کر دیا تھا جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں۔ حبشی الاصل ایک کالے رنگ کا حبشہ کا رہنے والا ان کے غلام جس کا نام وحشی تھا، فتح مکہ کے بعد تو مسلمان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہندا نے بھی اور متہم نے بھی اس کو آزادی کا پیغام سنایا کہ اگر تو احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دے، شہید کر دے، تو اس کے انعام میں ایک تو تمہیں آزاد کریں گے۔ اور ہندا نے بھی بڑے انعام و اکرام دینے کے وعدے سے اس کو ابھارا۔ تو جس بندے کو آزادی کی لالچ دے دی جائے اس کی زندگی تک اور مقصد ہی کوئی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے تو اپنے آپ کو آزادی دلانی ہے۔ جناب وحشی کہتے ہیں کہ میں سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت امیر حمزہ کے پیچھے لگ گیا۔ یہ نیزہ مارنے کا، چھوٹا نیزہ مارنے کا بڑا ہی ماہر تھا، اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کا کوئی وار خطا چلا گیا ہو۔ یہ اس تلاش میں ہے، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں گاجر مولیوں کی طرح رب کے دشمنوں کو، دین اسلام کے دشمنوں کو کاٹتے چلے جا رہے۔ اس موقع پہ صبا بن عبد الحزا غسانی اس نے آ کے دعوت مبارزت دی۔ آپ نے بلایا، ہلم الیہ یا ابن مقطعۃ البذور، قریب کیا کہ اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، آ مجھ سے مقابلہ کر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو 2 لخت کر دیا۔ نیچے اس کی ذرہ اتارنے کے لیے قریب ہوئے تو آپ کا کسی پتھر پہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے پیٹ سے تھوڑا سا لباس، جو جنگی لباس تھا، ذرہ وہ سرک گئی، ہٹ گئی، اور وحشی اس انتظار میں تھا۔ اس نے فوراً آپ کے پیٹ کو نشانہ کر کے نیزہ دے مارا، جو آپ کے پیڈو سے ہوتا ہوا ناف کے قریب سے پشت سے نکل گیا۔ آپ بڑے زخمی شیر کی طرح جھپٹے اس پہ، لیکن خون اتنا بہہ گیا کہ اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے دیکھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اس نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور جا کے ہندا کو دیا، لے میں نے تیرا کام کر دیا ہے، یہ امیر حمزہ کا کلیجہ ہے۔
اس نے پہلے دانتوں سے چبایا، نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی۔ پھر اس نے کہا چل مجھے جا کے بتا۔ ایک پہاڑی کے ٹیلے کے قریب ان کو لے گیا، اس کو لے گیا اور حضرت امیر حمزہ کی ڈیڈ باڈی دکھائی۔ اس نے آپ کی آنکھیں نکالی، ناک کاٹا، کان کاٹا اور ان کو ہار بنا کے گلے میں ڈالا، پازیب بنا کے میدان میں وہ ناچنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جناب امیر حمزہ کی اس لاش کی بے حرمتی پہ اتنا دکھ ہوا کہ سرکار زندگی میں کسی کے لیے اتنا نہ روئے تھے جتنا سرکار حضرت امیر حمزہ کے لیے روئے۔ بلکہ پرانے زمانے میں تو عورتیں جو ہے نا وہ بین کرتی تھیں، بخاری کے اندر ان کے جو بین کرنے کی داستانیں یہ موجود ہیں، ماتم کرتی تھیں، اور اس زمانے میں تو ماتم کرنے جائز تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ جس وقت 70 صحابہ کی میتیں ان کے گھروں میں چلی گئی نا تو ہر گھر سے عورتیں بین کر کر کے روتی تھیں، اور سرکار حضرت امیر حمزہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے اے چچا تیرے لیے آج رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اپنے اپنے گھروں میں عورتوں سے کہا اپنے میت یہیں پہ چھوڑو، جا کے میرے نبی کے چچے حضرت امیر حمزہ پہ کھڑے ہو کے بیان کرو۔ بعد میں تو حرمت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو گئی اور پروردگار نے میتوں پہ ماتم کرنے سے منع فرما دیا، ماتم کرنے سے پروردگار نے منع کر دیا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس میت پہ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ فتح مکہ کے بعد ایک موقع پہ جب ویشی نے اسلام قبول کر لیا تو سرکار نے فرمایا ویشی ذرا سنا تو صحیح کہ تو نے میرے چچا کو کیسے مارا ہے۔ تو جناب ویشی نے ساری داستان سنائی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار کو اتنا درد محسوس ہوا کہ میرے نبی نے فرمایا اے واشی تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، بندہ جب مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اے واشی میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، اس لیے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا کٹا ہوا بدن اور دانتوں سے چبایا ہوا کلیجہ سامنے آ جاتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے، لہذا میرے سامنے نہ آیا کر۔ سب سے زیادہ رسول اللہ کا قریبی بندہ مارا ہے اور میں حضور کے سامنے نظریں نہیں ملا سکتا، چہرہ سامنے نہیں کر سکتا۔ لوگ تو صبح شام میرے مصطفیٰ کے آستانِ عالیہ پہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، نظروں کو حضور کے دیدار سے فیضیاب کرتے ہیں اور میں اس بات سے محروم ہوں۔ لیکن دنیا کی تاریخ کہتی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد جنگ یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب کو مارنے والا بھی یہی ویشی تھا جس نیزے سے اس نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جس نیزے سے اس نے حضور کے سب سے قریبی بندے کو شہید کیا تھا، اسی نیزے سے رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا قتل کیا۔ اس کو مارنے کے بعد یہ خوش نظر آتا تھا کہ کاش شاید کملی والا مجھ سے راضی ہو جائے، امیر حمزہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے رسول اللہ کا سب سے بڑا گستاخ مارا ہے، حضور کا سب سے بڑا گستاخ مارا ہے، شاید اس بات سے سرکار بھی اور آپ کے چچا بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ لیکن دوستان گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کٹے پھٹے بدن دیکھ کے اس سے پہلے کہ دنیا کا کوئی طبیب ڈاکٹر کہے کہ یہ مر گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار ان کو مردہ نہ کہو،
یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔